یہ سورۃ المجادلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کو، کہ وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب تین لوگوں کی سرگوشی ہوتی ہے تو وہ چوتھا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ سیکرٹ انداز میں جب تین لوگ کانا پوشی کر رہے ہوتے ہیں، یہ چپکے بات کر رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ رَابِعُهُمْ، تو چوتھا وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، جب وہ پانچ ہوتے ہیں تو چھٹا وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، اس سے کم ہو یا زیادہ وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں فرما رہے ہیں إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی مخفی سے مخفی مقام پر چلے جاؤ۔ اور جو بعض مشرکین مکہ اپنے سینوں کو دورہ کر کے اوپر کپڑے لے لیتے تھے، تو اب تو ہم چھپ گئے ہیں، فرمایا اس سے نہیں چھپ سکتے ہو۔ اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا ثم ينبئهم بما عملوا، پھر وہ ان کو بتائے گا جو انہوں نے اعمال کیے ہیں۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں یہ وضاحت بھی ہو گئی کہ اللہ کا بندوں کے ساتھ ہونا کس اعتبار سے ہے، یہ اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ آیت کا آغاز بھی علم سے کیا، آپ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے آسمان و زمین کی چیزوں کو، اور اختتام بھی اس پر کیا کہ اللہ پھر ان کو بتائے گا جو انہوں نے اعمال کیے ہیں۔ اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ جو مشہور آیت ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو وہاں پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ قرب علمی ہے، قرب علمی، یعنی اللہ اپنے علم کے اعتبار سے قریب ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آیت کا آغاز یوں ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں جو وسوسے اٹھتے ہیں ہم انہیں بھی جانتے ہیں، اور ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ علم کے اعتبار سے قریب ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔